السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالایمان ڈیجیٹل انٹرنیشنل اسلامک سینٹر کی جانب سے میں آپ سب ساتھیوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت خاص رحمت اور کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہم سب کو اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے یہاں پر آج کے دن اکٹھا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر یہ بالکل ممکن نہیں تھا کہ ہم اس طرح سے اس اللہ کی اتنی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اور ہم سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں برکت ڈالیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک میں میری دعا ہے آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک اس قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھیں انشاءاللہ۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے نبی یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں ان کے رب کی توفیق سے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن ہمارے لیے نازل کیا، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ جب ہم اس سے غافل ہی رہیں گے تو پھر ہم کیسے سمجھیں گے کہ اس قرآن کو اللہ نے ہمیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم سب کو آج سے یہ عہد کرنا ہے اس قرآن کے ساتھ جڑنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ یہاں پہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کا ترجمہ پڑھا، اس میں تاریکیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ ان کو روشنی کی طرف لے کے آئیں۔ اب تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا مطلب کیا ہے کہ روشنی جو ہے وہ راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، اور تاریکیاں وہ ہیں جو شیطانی راستے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہر وہ شخص جو خدا کی راہ پر نہیں ہے، جو اللہ کی راہ پر نہیں ہے، وہ دراصل جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔ خواہ وہ اپنے آپ کو کتنا ہی روشن خیال سمجھ رہا ہو، خواہ وہ اپنے ذوم میں کتنا ہی نور علم سے منور ہو، وہ سمجھ رہا ہو کہ جی میرے پاس تو اتنی ڈگریاں ہیں، اتنا علم ہے، لیکن باخلاف اس کے جس نے اللہ کا راستہ پا لیا وہ علم کی روشنی میں آ گیا، چاہے وہ ایک ان پڑھ دیہاتی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر جو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان کو اپنے رب کے اذن سے یا اس کی توفیق سے خدا کے راستے پر لاؤ، تو اس میں دراصل اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی مبلغ خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ راہ راست پیش کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ کسی کو اس پر چلانے کے لیے وہ اپنی کوشش جتنی بھی کرے، لیکن وہ وہی اس راستے پر چلے گا جس کو اللہ توفیق دیں گے۔ اس کا انحصار سراسر اللہ کی توفیق اور اس کے اذن پر ہے۔ اللہ کسی کو توفیق دے تو وہ ہدایت پا سکتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو توفیق نہ دے تو وہ اس ہدایت سے بھی دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہدایت بھی اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے۔ جب ہمارے دل اللہ کے کلام کی طرف مڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کے لیے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سانس تک اس کے لیے چن کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے ہمارے اس درس میں تلاوت قرآن اور اس کے لیے ترجمے کے لیے جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہیں مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے اور 5ویں گواہی یہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو اور عورت سے سزا کی کو یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک مرد جھوٹوں میں سے ہے اور 5ویں بار یوں کہ عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچوں میں سے ہو اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے زہی شان جلی جلالہ یہ مقام کیسا مقام ہے جو نہا تھا پردہ راز میں یہاں جلوہ گر سرعام ہے زہِ شان جلے جلالہ یہ مقام کیسا مقام ہے دم طوف کیسا خرام ہے یہ نظام کیسا نظام ہے میرا جذبہ دل میرا مقتدا میرا شوق میرا مام ہے عجب انقلاب نظر ہوا تیری دید کا یہ اثر ہوا نہ ہے دن وہ دن
نہ ہے شب و شب، نہ سحر ہے وہ، نہ وہ شام ہے، یہ مطاف ہے، یہ حتیم ہے، یہی سجدہ گاہ قدیم ہے، یہی قبلہ اہل صفا کا ہے، یہی بیت رب انعام ہے، کبھی طوف و سعی و دعا میں گم، کبھی ذکر و حمد و ثنا میں گم، کبھی التزام سجود ہے، کبھی اہتمام قیام ہے، کبھی بوسہ سنگے سیاہ کا، کبھی واسطہ تیری جاہ کا، تیرے در پہ جب سے میں آ گیا، شب و روز بس یہی کام ہے، وہی ارتباط دل و نظر جو ہوا تھا صبح الست کو، وہی ایک جلوہ ہے روبرو، وہی دل کا عیش و دوام ہے، وہ جو ایک ساعت قرب تھی، وہی اب ہے حاصل زندگی، وہی جاں کا ذوق نماز ہے، وہی لب کا لطف کلام ہے نظر میں اب بھی درے حرم، وہی ملتزم، وہی چشم نم، دل مضطرب کی وہی تڑپ، لب شوق پر وہی نام ہے، زہ شان جل جلالہ، یہ مقام کیسا مقام ہے، جو نہاں تھا پردہ راز میں، یہاں جلوہ گر سرعام ہے، زہ شان جل جلالہ، یہ مقام کیسا مقام ہے۔ کہ ہم آج کی اپنی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری آج کی جو حدیث ہے وہ ہماری جو آیات ہم نے آج سمجھنی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، تہمت کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر تہمت نہ لگائے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ ہوا تو یہ تہمت اسی کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو غیبت
اور تہمت، ان دونوں میں فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بات اس کی غیر موجودگی میں کہیں کہ وہ بات اگر اس کی موجودگی میں کہی جاتی تو اس کو بری لگتی، اور تہمت جو ہے وہ اس سے ڈفرنٹ اس طرح سے ہے کہ تہمت کا تعلق اس چیز سے ہے، اس الزام سے ہے کہ وہ اس میں پایا نہ جاتا ہو۔ آپ کسی کے متعلق کوئی بات کہیں، کوئی برائی، کوئی الزام لگائیں اور وہ اس میں پائی نہ جاتی ہو تو اس کو تہمت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تہمت کے بارے میں بہت اس کو وعید دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھیں۔ اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو اسی حدیث کی فیور میں آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، یا نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ یعنی آپ دیکھیں تو جو بڑے اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے بچنے کی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیم دی، ان میں شرک کے ساتھ جس اور گناہ کو شامل کیا وہ تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان پر تہمت لگائی جس سے اس کا مقصد اس مسلمان کی برائی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک دے گا یہاں تک کہ وہ اس تہمت کے گناہ سے پاک ہو کر نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا مومن عورت پر بہتان لگائے یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو اس میں نہ پائی جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے آگ کے ٹیلے پر کھڑا کرے گا یہاں تک کہ وہ اس مومن کے بارے میں اپنی بات کو واپس لے لے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی یعنی الزام لگایا، تہمت لگائی جو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں، تو اللہ اس الزام لگانے والے یا تہمت لگانے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا اور وہ آخرت میں اس کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے دنیا میں باز آ جائے، توبہ کر لے تو نجات ممکن ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ تہمت کے بارے میں اتنی احادیث اور اتنی قرآن پاک میں بار بار اس کے بارے میں روکا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا باہمی انتشار جو ہے وہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان میں انتشار کو پھیلا دے تاکہ وہ اس کے چیلے بن کر، اس کے پیروکار بن کر، اس کی باتوں میں آ کر اپنی عاقبت کو خراب کر بیٹھے۔ یہ انتشار جو ہے یہ الزام و بہتان کی نفسیات سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر معاشرے میں شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو الزام و بہتان لگاتے ہیں، انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ اصل ذمہ داری ہماری ہے، ہم مسلمانوں کی ہے کہ ہم شیطان کی چالوں سے خبردار رہیں، کبھی کسی مہم جوئی کا حصہ نہ بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بار بار خبردار کیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم جب اس قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم اس کی چالوں سے بچ سکتے ہیں، اور کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر ہم اس کی چالوں کو سمجھیں گے تو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی چالوں سے بچنے کے لیے قرآن کو سمجھنا، حدیث کو سمجھنا، اس کے سنت رسول کی پیروی کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے متعلق حسن ظن سے کام لیں، دوسروں کے متعلق سنی ہوئی باتوں کو آگے نہ پھیلائیں، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم اس کی باتوں میں آ جائیں۔
ہم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کریں اور ہم اس کو شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس کے لیے اللہ کی پناہ طلب کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ اب ہم سورہ نور کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑا سا میں سورہ نور کی متعلق آپ کے سامنے عرض کرتی چلوں کہ یہ سورہ معاشرتی زندگی کی اصلاح اور اسلام کے نظام عفت کے ذریعے گھروں میں چین و سکون اور اطمینان کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر احکامات عفت کی حفاظت اور حجاب سے متعلق ہیں۔ اس لیے عورتوں کو اس سورہ کی تعلیم کی خصوصی ہدایات آتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں فرمایا تھا کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ تو چلیے ہم بھی سورہ نور کی تعلیم کے سلسلے میں آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنا علما رب زدنا علما، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم فقهنا في الدين، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك۔ ماہانہ درس کے سلسلے میں سورہ نور کی تفسیر اور ترجمہ و تفسیر کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ لوگ اس کی شروع کی چند آیات کی تفسیر اور ترجمہ پہلے پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ آج کے جو آیات نمبر 4 سے لے کے 10 تک ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور تفسیر پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح اپنی زندگی میں عملاً اس پہ عمل کر سکتے ہیں، یا اپنی زندگی میں اس کو کس طرح حصہ بنا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا پچھلی آیات کا احاطہ کرتے ہیں کہ نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا۔ سورہ نور جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، روشنی، اس کا نام، اس کی آیت نمبر 35 پہ اللہ نور السماوات والارض کے لفظ نور کے نام پہ اس کا رکھا گیا ہے۔ لفظ نور روشنی ہے جو ہماری زندگیوں میں، انسان کی زندگی میں روشنی لاتا ہے، یعنی معاشرے میں امن، پاکیزگی، حیا اور عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول اس صورت میں وضع کیے گئے ہیں۔ ان آیات کو آیات بینات بھی کہا گیا ہے، یعنی واضح اور کھلی نشانیوں والی آیات ہیں، کسی قسم کی اس میں کمی بیشی نہیں ہے، سب کا کسی قسم کا شک یا تردد نہیں کرنا۔ ان پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی میں امن، سکون، حیا و پاکیزگی، عفت و عصمت جیسے معاملات کو فروغ دے سکتے ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، 9 رکوعات پر مشتمل ہے، 64 اس کی آیات ہیں، اور یہ تقریباً 6 ہجری کے قریب یہ نازل ہوئی تھی۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے موقع پر، واقعہ افق کے موقع پر اس کو نازل کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورت کا آغاز انزلنا سے کیا گیا۔ بظاہر تو اب سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن اس میں متکلم کا صیغہ نہ، جب کسی لفظ میں نون کا صیغہ یوز کیا جاتا ہے تو وہ متکلم یعنی جو بات کرنے والا ہے وہ اپنے لیے بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہ کرنا کہ یہ کسی اور نے نازل کیا ہے، جو احکامات نازل کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور احکامات نازل کرنے سے پہلے ان کو فرض قرار دیا گیا کہ بعض اوقات جو ایسے احکامات جو معاشرتی یا عائلی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ لوگ تردد کرتے ہیں، شک کا عنصر پایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ آپ نے یہ جو احکامات آگے آئیں گے اس صورت میں، آپ نے اس میں شک نہیں کرنا، تردد نہیں کرنا، ان کو منوعاً اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے تاکہ آپ کی زندگی امن اور سکون کے ساتھ گزر جائے۔ سورہ نور کی آیات جو ہے وہ نور کی مانند ہیں اور باطل کا رد ہیں۔ چند خصوصیات دیکھتے ہیں سورہ نور کی۔ سورہ نور میں زیادہ تر احکام عفت کی حفاظت اور ستر و حجاب کے متعلق ہیں۔ اس صورت میں عفت و عزت کے اہتمام کے لیے احکام دیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کی تعلیم کی خصوصی ہدایات آئی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے اہل کوفہ کے نام ایک فرمان میں تحریر فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔
اللہ کا شکر ہے کہ اسی پر ہم عمل کرتے ہوئے بھی ہمارے ادارے نے سب سے پہلے جو جس صورت کا انتخاب کیا وہ سورہ نور ہی ہے، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا سا سیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی سلسلے میں آج کا یہ درس رکھا گیا ہے. اسلام میں انسانی جرائم پر جو سزائیں حدود کے معاملے میں قرآن مجید میں متعین کر دی گئی ہیں، زنا کی سزا بھی ان تمام جرائم کی سزا سے زیادہ سخت ہے. زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ سینکڑوں جرائم لے کر آتا ہے. اس کے نتائج پوری انسانیت کے لیے تباہی کا باعث ہوتے ہیں. اب کچھ ایسی ٹرمز آگے جب ہم پڑھیں گے اس صورت کو، کچھ ایسی ٹرمز اور ایسی ٹرمینالوجیز آئیں گی کہ تھوڑا سا ہم ان سے واقفیت حاصل کر لیں. جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو پھر ہمیں اس صورت کو سمجھنے اور پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی. ایک لفظ جو بار بار استعمال کیا جاتا ہے وہ حدود. اب حدود کیا چیز ہے؟ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار اس کا کہتے ہیں کہ اپنی حدوں کو نہ توڑو، یہ تمہاری حدیں مقرر کی گئی ہیں. تو اب حد کیا چیز ہے؟ حدود حد کی جمع ہے، اور حد کے اصل معنی ممنوع یا حائل ہونے کے ہوتے ہیں. یعنی شرعی سزاؤں کو حدود اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سزائیں بندوں کو گناہوں میں مبتلا ہونے سے روکتی ہیں اور ان کا خوف انسان اور جرم کے درمیان حائل رہتا ہے. لہٰذا قرآن کریم اور احادیث متواترہ نے 4 جرائم کی سزا اور اس کا طریقہ خود متعین کر دیا ہے. کسی قاضی امیر کی رائے پر نہیں چھوڑا. انہی متعینہ سزاؤں کو اصطلاح شرع میں حدود کہا جاتا ہے. یعنی وہ سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی ہے، بتا دی ہے کہ اگر یہ کوئی جرم کرے گا تو اس کی سزا یہ سزائیں ملیں گی. اب وہ کون سے جرائم ہیں؟ حدود شرعیہ 4 ہیں. نمبر 1 چوری، نمبر 2 شراب پینا. ان دونوں کے بارے میں سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. آج ہماری جو صورت ہے نمبر 3 ہے کسی پاک نام پر تہمت لگانا. اب آج ہم اس کو پڑھیں گے. اور نمبر 4 زنا کرنا، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی یہ جو 4 جرائم ہیں، ان کو جرائم عظیم کہا گیا ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان پہ یا کسی پیغمبر پہ یا کسی خلیفہ پہ نہیں چھوڑا کہ ان کی کیا کیا سزا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود اس کی سزا متعین کر کے انسان کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ سزا یہ جرم کرے گا تو اس کی سزا اس طرح دینی ہے. سورہ نور میں آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک زنا کے متعلق 4 احکامات نازل کیے گئے ہیں، جن میں سے 2 کے ساتھ. پہلا حکم جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ زنا کے بارے میں. زنا کا ایک عظیم ہے اور بہت سے جو مجموعہ ہے، اس لیے اس کی سزا بھی سب سے بڑی اور سخت رکھی گئی ہے، جو کہ شادی شدہ لوگوں کو سنگساری کی سزا ہے اور غیر شادی شدہ لوگوں کو 100 کوڑوں کی سزا رکھی گئی ہے. اس میں تھوڑا سا ڈفرنس رکھا گیا ہے محسنات اور غیر محسنات، یعنی جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی سزا اس لیے رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حلال طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. جب وہ حلال کا راستہ چھوڑ کر حرام کے راستے پر، بدکاری کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی سخت رکھی ہے، جو کہ سنسار کرنا، یعنی پتھر کے ذریعے اس بندے کو اذیت دے کر جہنم واصل کرنے کی سزا ہے. اور یہ رجم بھی بولتے ہیں اس کو. اور یہ رجم کی سزا ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ ہوا، یعنی یہ سزا کر کے دکھائی گئی ہے اور سزا پر عمل درآمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور خلافت راشدہ یعنی خلفائے راشدین کے دور میں بھی اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے. جبکہ غیر شادی شدہ لوگوں کی سزا کو 80 کوڑوں کی سزا ہے. اسی سلسلے میں دوسرا جو حکم ہے سورہ نور میں، وہ زانیہ کا زانی مرد کے ساتھ نکاح سے متعلق ہے، اور اس کے ساتھ مشرک مرد یا مشرک عورت سے نکاح کا بھی حکم دیا گیا ہے. اس کی تفصیل آپ بہت ڈیٹیل میں پچھلے درس میں سن چکے ہیں اور سمجھ بھی چکے ہیں. آج ہم نے صرف اس میں سرسری سی نظر نہ ڈالنی تھی. آج کا جو ہمارا درس ہے وہ آیت نمبر 4 سے لے کر 10 تک کے متعلق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم انہیں سزائے قذف کے طور پر 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہی لوگ بدکار ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
سوائے ان کے جنہوں نے اس تہمت لگنے کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان کا شمار فاسقوں میں نہیں ہوگا مگر ان سے حد قذف معاف نہیں ہوگی۔ اب آیت نمبر 3 اور 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت و عصمت کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ کسی پر جھوٹا الزام اس کا اخلاقی قتل ہے، اس شخص کی شہرت اور عزت کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اس لیے جہاں زنا ایک بہت بڑی برائی ہے، وہاں اگر کسی نے کسی پر ایسا کوئی الزام لگایا ہے اور وہ صرف منہ سے چند لفظ بولے گا اور وہ لفظ بھی قابل مواخذہ ہیں، ان پر بھی 80 کوڑے، اور پھر فرمایا اس کی شہادت بھی قبول نہ کرے، وہ خود فاسق ہیں، اور پھر فرمایا ان کی گواہی قبول نہ کرو کیونکہ وہ خود فاسق ہیں اور فاسق کی گواہی قبول نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں۔ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے، یعنی جرم کتنا بھی بڑا ہو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطی کا پہلے اس کو ایکسیپٹ کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اپنا قبول کرے، توبہ معاف کرے، اور اس شخص سے جس پہ الزام لگا ہے اس سے بھی معافی مانگے، تو بظاہر اسے سزا ٹل جائے گی، اور آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کریں وہ اور وہ بہتر جانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھے اور مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا۔ میں نے جبرائیل امین سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ بہتان لگانے والے ہیں۔ الغرض مسلمان پر بہتان باندھنے یا اس پر بے بنیاد الزامات لگانے پر بڑی وعیدیں آئی ہیں، اس لیے اس عمل سے باز آنا چاہیے، اور جس پر تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ آخرت میں گرفت نہ ہو۔ اللہ ہمیں بہتان اور دیگر مہلکات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 6، والذین یرمون ازواجہم، اب وہ لوگ ہیں، یعنی یہ تو پہلے آیت نمبر 4 اور 5 میں وہ ان کے بارے میں تھا کہ عام عوام اگر کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اب آیت نمبر 6 میں گھریلو زندگی کے بارے میں کہ میاں بیوی کے تعلقات اگر خراب ہو رہے ہیں اور اگر شوہر بیوی پہ الزام لگاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے، کیونکہ انسان باہر اگر کسی معاملے کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے گھر سے باہر سے کوئی برائی دیکھتا ہے تو وہ صرف دیکھتا ہے، اس کو یہ پرسیو نہیں کرتا، اس کو بولتا نہیں ہے، لیکن اگر گھر میں کوئی ایسی برائی اور خرابی دیکھتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر منہ کھولے گا تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے، اور اگر چپ رہتا ہے تو یہ خاموشی اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جائے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک احکامات نازل فرمائے ہیں جو انسان کی بہتری کے لیے ہیں اور انسان کی آسانی کے لیے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، اور وہ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنی ذات کے کوئی گواہ نہ ہو، تو ایسے کسی بھی ایک شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ خود 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام لگانے میں سچا ہے۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اللہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد ہے وَيَدْرَوْ عَنْهَا، اب انہا کا جس ہے، انہا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عورت کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ ہو کل جب کسی بھی آیت میں جب ہو مطلب ضمیر استعمال کی جاتی ہے وہ مرد کے لیے ہوتی ہے، اور ہا کی جو ضمیر استعمال کی جاتی ہے اور دو چشمی ہا کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ عورت کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور اسی طرح یہ بات اس عورت سے بھی سزا کو ٹال سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر خود گواہی دے کہ وہ مرد اس تہمت کے لگانے میں جھوٹا ہے۔ والخامسة، اور 5ویں مرتبہ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں مرتبہ یہ کہ اس پر یعنی مجھ پر اللہ کا غضب ہوا اگر یہ مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ایسے حالات میں زیادہ پریشان ہوتے، اور بے شک اللہ بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا، بڑی ہی حکمت والا ہے۔ سورہ نور میں جو
زنا کے مقابلے میں جو تیسرا حکم ہے وہ جھوٹی تہمت کا جرم ہونا اور اس کی حد شرعی ہے. یعنی ابھی جو ہم آیات میں نے تلاوت کی، ہم نے پس سے سنی، ترجمہ بھی ہے کہ کوئی کسی پر اگر جھوٹی تہمت لگا دیتا ہے تو چند الفاظ منہ سے ادا کر دینے سے وہ چھوٹ نہیں جائے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا، اگلا مرحلے میں داخل ہونا پڑے گا. اس پہ بھی شرع نے حد رکھی ہے. اب حد کیا چیز ہے کہ آپ کو اس کی سزا ملے گی اگر آپ اس جرم کو ثابت نہیں کر سکے. اب حد قذف، ایک یہ ٹرمینالوجی بھی بہت استعمال کی جاتی ہے، اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. کہ حد قذف وہ حد ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے پر زنا کا الزام لگا دیتا ہے تو الزام لگانے والا شخص پھر اپنی گواہی کے طور پر 4 گواہ لا ہی نہیں سکتا، یا پھر وہ 4 گواہ گواہی دینے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ گواہ 4 عاقل بالغ مرد اس کی گواہی دینے کے لیے موجود نہیں جو الزام کو سچا ثابت کریں، تو پھر اس شخص کو 80 کوڑوں کی حد لگا دی جاتی ہے. اس حد کو حد قذف کہا جاتا ہے جو کہ تہمت کے لیے ہوتی ہے. چوتھا حکم زنا کے بارے میں، زنا کے متعلقات میں جو چوتھا حکم لعان کا ہے. اب لعان کیا چیز ہے؟ یعنی یہ جب آپ اپنا الزام ثابت نہ کر سکیں اور آپ کے پاس گواہ بھی نہ ہو اور اس پریشانی میں ہو، آپ کی اپنی بیوی اگر اس پر جرم کا ارتکاب کر جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے لعان کا قانون اتارا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لعان کیا چیز ہے. لفظ لعان کا میننگ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو آیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے اور اس کی شان نزول کے مطابق کریں گے تو پھر ہمیں اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے گی. بیسیکلی لعان لفظ جو ہے وہ لعنت سے ماخوذ ہے. لعان اور ملعنت کے معنی ایک دوسرے پر لعنت اور غضب الہی کی بد دعا کرنے کے ہیں. اصطلاح شرع میں میاں اور بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں دینے کو لعان کہا جاتا ہے. یعنی لعان کا جو معاملہ ہے وہ خاص میاں بیوی کے درمیان میں ہو جاتا ہے. اب لعان کا کیا طریقہ کار ہے، کس طرح کرنا چاہیے؟ جو قرآن پاک سے وضع ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے آپ کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، جو عدد میں 4 ضروری ہیں، یعنی 4 گواہ ہوں گے تو اس مرد کی بات پہ یقین کیا جائے گا، ورنہ اس شخص کو جھوٹا تصور کیا جائے گا. تو ان کی شہادت یہی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ بے شک میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اس کے بعد اس عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے بے شک یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ مرد سچا ہے. اس طرح دونوں میاں بیوی دنیا کی سزا سے تو بچ سکتے ہیں، البتہ وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جائے گی. اب اس پر اگر آپ ذرا سا غور کریں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کس قدر خوبصورت ہے کہ 4 مرتبہ تو آپ نے یہ شہادت دینی ہے کہ بے شک میں سچا ہوں، لیکن 5ویں مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کہا مجھ پر، یعنی اللہ کی جو کہنے والا ہے اس کو اپنے آپ پر جو ہے وہ لعنت سے 2-4 ہونا پڑ رہا ہے. اور اسی طرح عورت کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہی اپنے اوپر اللہ کے غضب کو وہ اپنے لیے پکار رہی ہے، سامنے والے شخص کو یا اپنے شوہر کے لیے نہیں، اپنے اوپر وہ پکار رہی ہے. سخت اس کے جو حکمت جو نظر آتی ہے کہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اپنے اونٹ پر لعنت بھیج دی اور وہ دوبارہ اس کو اپنے ساتھ رکھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، تم نے اس پہ لعنت بھیج دی ہے. یعنی لعنت کو بظاہر ہم بہت ہی معمولی تصور کرتے ہیں اور یہ اتنا بڑی چیز ہے، مطلب انسان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ کو خارج کرنے کا کام ہے، آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے. تو اسی لیے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں سچا ہوں، جبکہ 5ویں مرتبہ لعنت کو اپنے اوپر مسلط کرنے کی بات کی گئی ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو مجھ پر لعنت ہو، اور یہی بات عورت کے سلسلے میں بھی کہی گئی ہے. اس کے بعد لعان سے متعلق آیات کا شان نزول، یعنی اب قرآن کریم کی آیات کا کچھ نہ کچھ سبب بنتا ہے، کوئی کسی نہ کسی وجہ سے وہ آیات نازل ہوتی ہیں
اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو بتدریج نازل کی گئی ہے. جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی گئی اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے گئے. جو مسئلے مسائل، اور یہ چونکہ سورہ نور مدنی صورت ہے تو مدینے میں پہنچ کر جب معاشرہ ایک اسٹیبلش ہو گیا تو معاشرتی مسائل جو وقت کے ساتھ بڑھتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حل کا طریقہ اپنے نبی کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچایا کہ آپ اپنی زندگی اس طرح گزار سکتے ہیں، زندگی میں آنے والے مسائل کا اس طرح حل کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر اس وقت یہ مسائل اس طرح نہ پیش آتے تو آج ہمارے لیے بہت سے پرابلمز بن جاتے. یعنی وہ تمام مسائل جو اس دور میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، صحابہ اکرام کی موجودگی میں، ان کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ذریعے سے اللہ اپنے نبی کو بتا دیا اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی. تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ لعان کا بھی تھا کہ کوئی شخص کس طرح اپنے آپ کو سچا ثابت کرے، کوئی اور طریقہ بھی نہیں ہے، اور گواہ کہاں سے لے کے آئے اگر وہ سچا بھی ہے. تو اسی قسم کے کچھ صورتحال صحابہ کرام، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ساتھ پیش آیا. تو وہ ان کو، اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کو اس قدر اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا، اس قدر اعتماد تھا، اور کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ ہی دے گا اور اللہ تعالیٰ ہی ضرور آیات نازل فرمائے گا جو ان کے مسئلے کا حل نکالے گا. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مسئلے سے آزاد فرمایا. لعان کا قانون شریعت اسلام میں شوہر کے جذبات و نفسیات کی رعایت کی بنا پر نافذ ہوا ہے، کیونکہ کسی شخص پر الزام زنا لگانے کا قانون جو پہلی آیات میں گزر چکا ہے اس کی روح سے یہ ضروری ہے کہ الزام زنا لگانے والا 4 گواہ پیش کرے، اور جو یہ نہ کر سکے گا تو الٹی اس پر زنا کی تہمت کی حد جاری کر دی جائے گی. عام آدمی کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ 4 گواہ میسر نہ ہو تو وہ الزام زنا لگانے سے خاموش ہے تاکہ زنا کی تہمت سے محفوظ رہ سکے، لیکن شوہر کے لیے یہ معاملہ بہت سنگین ہے. جب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور گواہ موجود نہیں، اور اگر وہ بولے تو تہمت زنا کی سزا پائے اور نہ بولے تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہے، اس کی زندگی وبال ہو جائے. اس لیے شوہر کے معاملے کو عام قانون سے الگ کر کے اس کا ایک مستقل قانون بنا دیا گیا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لعان صرف میاں بیوی کے معاملے میں ہو سکتا ہے، دوسروں کا حکم وہی ہے جو پہلی آیات میں گزر چکا ہے. لہٰذا کتب حدیث میں ہمیں اس جگہ کئی واقعات ملتے ہیں، جس میں سے ایک واقعہ ہم دیکھتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں حد قذف کے احکام کی آیات نازل ہوئیں جس میں کسی عورت پر زنا کا الزام لگانے والے مرد پر لازم کیا گیا ہے کہ یا تو اس الزام پر 4 گواہ پیش کرے جن میں ایک یہ خود ہوگا، اور جو ایسا نہ کر سکے تو اس کو جھوٹا قرار دے کر اس پر 80 کوڑوں کی حد اور ہمیشہ کے لیے مردود الشہادت ہونے کی سزا جاری کر دی جائے گی. یہ آیات سن کر انصار مدینہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ آیات اسی طرح نازل ہوئی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعد بن عبادہ کی زبان سے ایسی بات سن کر بڑا تعجب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات انصار کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ کے سردار کیا بات کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ان کو ملامت نہ فرماویں، ان کے اس کلام کی وجہ ان کی شدت غیرت ہے. پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے باپ اور میری ماں آپ پر قربان، میں پوری طرح جانتا ہوں یہ آیات حق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، لیکن مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ اگر میں بے حیا بیوی کو اس حال میں دیکھوں کہ غیر مرد اس پر چڑھا ہوا ہے تو کیا میرے لیے یہ جائز نہیں ہوگا کہ میں اس کو وہاں سے ڈانٹوں اور وہاں سے ہٹا دوں، بلکہ میرے لیے یہ ضروری ہوگا کہ میں 4 آدمیوں کو لا کر یہ حالت دکھاؤں اور اس پر گواہ بناؤں. جب تک میں گواہوں کو جمع کروں گا وہ اپنا کام کر کے بھاگ جائے گا. آیات حد قذف نازل ہونے اور سعد بن عبادہ کے اس کلام پر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ عشاء کے وقت اپنی زمین سے واپس ہوئے تو اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو بچشم خود دیکھا اور ان کی باتیں اپنے کانوں سے سنی، مگر کوئی اقدام نہیں کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سن کر دل برا ہوا
بڑا بھاری محسوس کیا۔ ادھر حضرات انصار جمع ہو گئے اور آپس میں تذکرہ کرنے لگے، جو بات ہمارے سردار سعد بن عبادہ نے کہی تھی ہم اسی میں مبتلا ہو گئے۔ اب قانون شرعی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلال بن امیہ کو 80 کوڑے حد قذف کے لگائیں گے اور لوگوں میں ان کو ہمیشہ کے لیے مردود شہادت قرار دے دیں گے۔ مگر ہلال بن امیہ نے کہا، خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکالیں گے، اور صحیح بخاری کی روایات میں بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلال کا معاملہ سن کر قرآنی حکم کے مطابق ہلال سے فرما بھی دیا کہ یا تو اپنے اس دعوے پر مبینہ 4 گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد قذف جاری ہوگی۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عرض کیا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اپنے کلام میں سچا ہوں، اور ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرما دیں گے جو میری پیٹھ کو حد قذف کی سزا سے بری کر دے گا۔ یہ گفتگو جاری تھی کہ جبریل امین آیات جن میں اعلان کا قانون لے کر نازل ہوئے۔ جب آیات اعلان نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلال بن امیہ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل کا حل نازل فرما دیا۔ ہلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید لگائے ہوئے تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو بھی بلوا لیا، اور جب دونوں میاں بیوی جمع ہو گئے تو بیوی سے معاملہ کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے کہا، میرا شوہر ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھ پر جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، کیا تم میں کوئی ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کرے اور سچی بات ظاہر کر دے؟ اس پر ہلال بن امیہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے بالکل سچ بات کہی ہے، اور جو حق کہا، جو کچھ کہا حق کہا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نازل شدہ آیات قرآن کے مطابق دونوں میاں بیوی سے لعان کرایا جائے۔ پہلے حضرت ہلال سے کہا گیا کہ تم 4 مرتبہ ان الفاظ سے شہادت دو جو قرآن میں مذکور ہے، یعنی میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ میں اس الزام میں سچا ہوں۔ ہلال نے اس کے مطابق 4 مرتبہ اس کی شہادت دی۔ جب 5ویں شہادت کا نمبر آیا جس کے الفاظ قرآنی یہ ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پر ہلال بن امیہ سے فرمایا کہ دیکھو ہلال، خدا سے ڈرو، کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کی عذاب سے ہلکی ہے، اور اللہ کا عذاب لوگوں کی دی ہوئی سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور یہ 5ویں شہادت آخری شہادت ہے، اسی پر فیصلہ ہونا ہے۔ مگر ہلال بن امیہ نے عرض کیا کہ میں بقسم کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شہادت پر آخرت کا عذاب نہیں دیں گے، کیونکہ بالکل سچی شہادت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول مجھے دنیا میں حد قذف کی سزا نہیں دیں گے، اور یہ پھر 5ویں شہادت کے الفاظ ادا کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے ہلال کی بیوی سے اسی طرح کی 4 شہادات یا 4 قسمیں دی۔ اس نے بھی ہر دفعہ میں قرآنی الفاظ کے مطابق یہ شہادت دی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ جب 5ویں شہادت کا نمبر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرا ٹھہرو۔ پھر اس عورت سے فرمایا، خدا سے ڈرو کہ یہ 5ویں شہادت آخری بات ہے، اور خدا کا عذاب لوگوں کے عذاب یعنی زنا کی حد شرعی سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ یہ سن کر وہ قسم کھانے سے جھجکنے لگی، کچھ دیر اسی کیفیت میں رہی، مگر پھر آخر میں کہا، واللہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، اور 5ویں شہادت بھی ان لفظوں کے ساتھ ادا کر دی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ یہ لعان کی کارروائی مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی میں تفریق کر دی، یعنی ان کا نکاح توڑ دیا، اور یہ فیصلہ فرمایا کہ ان سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ عورت کا بچہ کہلائے گا، باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، مگر بچے کو متون بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لعان کی جب کارروائی مکمل ہو جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے، یعنی اب اس لعان ہو گیا، میاں بیوی میں تفریق ہو گئی، حرام قرار دے دیا گیا، یعنی مطلب اس ہلال بن امیہ اور ان کی بیوی کو آزاد کر دیا گیا، تو اس کے بعد کا کیا حکم ہے کہ جب 2 میاں بیوی کے درمیان لعان کا معاملہ ہو گیا تو یہ ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو طلاق دے کر آزاد کر دے، اور اگر وہ طلاق نہ دے تو حاکم ان دونوں میں تفریق کر سکتا ہے۔
جو بحکم طلاق ہوگی بہرحال اب ان دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. زنا کے 3 آخرت کے نقصان، اخروی نقصانات. نمبر 1، زنا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں. نمبر 2، کڑے و برے حساب سے 2-4 ہونا پڑے گا. نمبر 3، جہنم میں مدتوں رہنے کا سبب. یعنی جو انسان دنیا میں یہ کام کرتا ہے، سب سے جو بڑا جو نقصان ہے آخرت میں، دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اگر انسان سے ناراض ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر آپ کو اگر دنیا میں آپ اس کام سے بچ بھی جاتے ہیں، بظاہر دنیا کی سزا سے بچ بھی جاتے ہیں، تو آخرت کی حساب و کتاب سے آپ کہیں بھی نہیں بچ سکتے. ہمیں وہاں پہ حساب دینا پڑے گا اور اس کی سزا کے طور پہ جہنم میں رہنا پڑے گا. زنا میں 6 مصیبتیں ہیں جو انسان کو دنیا میں فیس کرنا پڑتی ہیں، جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن انسان کی زندگی میں ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. سب سے بڑا یہ ہے کہ دنیا میں اس کا رزق کم ہو جاتا ہے، زندگی انتہائی مختصر ہو جاتی ہے اور چہرہ مسخ ہو جاتا ہے. یعنی اس کے چہرے پر نور نہیں برستا، بلکہ ایسی وحشت ہوتی ہے کہ انسان اس کی چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ تو بالکل کلیئر وجہ ہے. اور سخت پرسش، یعنی آپ سے سوال جواب کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور آپ کو جس کسی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ کوئی حساب کے بارے میں آسان سا دعا بتائیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ حاسبنا حسابا یسیرا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اعصاب کو آسان کر دے. لیکن اگر جس سے پرسش ہوگی، سوال جواب کر گیا، اس کا بیڑا مشکل سے پار ہوگا. تو ہمیں ہر لمحہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسان حساب یسیرا، یعنی ہمیں ایسا حساب عطا فرمائے کہ ہم سے کچھ بھی نہ پوچھے، بن پوچھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں بخشش عطا فرمائے اور جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور جہنم میں داخل ہونا، یعنی ظاہر ہے دنیا دارالعمل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہ عمل کے لیے بھیجا اور آپ کو ایک ساتھ کوڈ آف لائف، پورا پیٹرن بتا دیا، تو جب آپ اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر آپ کو آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، اور آپ سے اس کے سوال جواب بھی کیے جائیں گے. دور حاضر میں ان آیات کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی اب یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اگر آج کل کے دور میں اس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ان کا کیا اثر ہے. اور اتنی بڑی سزا رکھی گئی ہے زنا کی کہ ایک شخص کو پتھر مار کے ہلاک کیا گیا، یا اس کو 100 کوڑے مارے گئے. اور اگر ہم دیکھتے ہیں تہمت کی سزا، تہمت والے نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کوئی ایسی برائی بھی نہیں کی، چند الفاظ منہ سے نکالے ہیں، ایک بات ہی کہی ہے جو کہ بہت ہی کامن ہے ہم لوگوں میں. ہم تو بڑے آرام سے آج کل کے دور میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ چکر ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے. تو اس کی سزا اتنی سخت اس لیے رکھی گئی ہے کہ برائی کی تشہیر سے منع کیا گیا ہے. یعنی کوئی شخص کسی پہ الزام لگانے سے پہلے 10 دفعہ یہ سوچے کہ مجھے اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لانے پڑیں گے، اور میں اگر نہ لا سکا تو مجھے 80 کوڑوں کی سزا بھگتنی پڑے گی. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں آج کل ان سزاؤں کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے بے حیائی بہت بڑھتی جا رہی ہے. آج کل کے دور میں موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال میں اس کی برائی کی تشہیر اور بے حیائی کی تشہیر کو بہت آسان کر دیا ہے. گھر بیٹھے ہوئے، پہلے اگر کسی جگہ پہ برائی ہوتی تو وہ ایک مخصوص جگہ پہ ہوتی تھی، مخصوص لوگوں میں ہوتی تھی. لیکن اگر آج دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو کوئی دوسرا شخص فوراً سے موبائل لے کے ویڈیو بنا کے فوراً سے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور وہ دنیا کے کونے کونے اور ہر گھر میں پہنچ جاتی ہے. یعنی پہلے اس کو ایک آنکھ دیکھتی تھی، ایک آنکھ سنتی، ایک کان سنتا تھا اور ایک دل محسوس کرتا تھا. لیکن اس تشہیر سے وہ پوری دنیا میں جب پھیل گئی تو کئی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کئی کان سنتے ہیں، اور کئی دلوں میں اس کا اثر ہوتا ہے. اور وہ ہمارے آج کل کے دور میں بچوں کے جو معصوم ذہن ہے ان پر بھی اس کا بہت اثر ہوتا ہے. پھر ایسے وہ سوالات جوابات کرتے ہیں کہ جو عام ہم گھروں میں ڈسکس نہیں کرتے. اس لیے ہمیں چاہیے، مطلب ہم جب یہ آیات پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان آیات کو کہاں پہ رکھتے ہیں. ہم نے کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی بے حیائی کی بات دیکھے آگے پھیلانے سے پہلے اس کو سوچنا ہے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لا يحب الجہر بالسوء، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی تشہیر پسند نہیں کرتا. اگر کسی ایک شخص نے کوئی ایک جگہ برائی ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کو خاموشی کا حکم دیا گیا، آپ اس کو خاموش رہیں.
until and unless کہ اس کا اثر اس قدر ہو جائے کہ آپ معاشرے میں بدامنی پھیل رہی ہو تو پھر آپ اس پہ 4 گواہ لا کر اس کی تشہیر کر کے اس کو ختم کرنے کا سدباب کرنے کا سوچیں اور اس کی سزا کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں سوچیں تاکہ سزا ملے اور باقی لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بنے. نمبر 2 پوائنٹ ہے کہ گندگی کو اچھالنا مومن اور مسلم کا طریقہ نہیں ہے. یعنی مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ جب کسی گندگی سے گزرتا ہے تو وہ کس طرح گزرتا ہے، مرو کرامن، یعنی شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ. وہ بے حیائی اگر دیکھتا بھی ہے تو وہ اس پہ خاموش رہتا ہے تاکہ اس کو معاشرے میں اس کو پھیلانے سے منع کرتا ہے تاکہ معاشرے میں پھیلے نہ اور اس کے اثرات لوگوں کی زندگیوں، لوگوں کی خاندان پہ نہ پڑے. معاشرے کی پاکیزگی کا انحصار اچھے اعمال پر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو اور لوگوں کے اعمال اس کا اعمال صحیح ہوں گے، نیک اعمال ہوں گے تو معاشرے میں پاکیزگی آئے گی. اس کا ہمارا اچھے ہمارے اعمال پہ ہے اور وہ اعمال ہمیں سنت اور قرآن سے ملتے ہیں. یعنی اگر ہم اتباع رسول کے مطابق زندگیاں گزاریں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے. یعنی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے اعمال کیسے اچھے ہوں. اب اس صورت میں آگے ہم پڑھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں پاکیزگی کے لیے کون کون سے احکامات نازل فرمائے ہیں. اور سب سے جو پہلا حکم ہے غض بصر، یعنی نگاہوں کو نیچے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے، پھر ہمیں سمجھ آتی جائے گی کہ یہ جتنے بھی جو احکامات ہیں جو بظاہر ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ بہت سخت ہیں، یہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے رکھے گئے ہیں، ہماری ہی کامیابی کے لیے، زندگی میں امن کے لیے، سکون کے لیے اور حیا کے لیے. جب زندگی میں حیا نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا تو ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. خاندان کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے. اگر خاندان ہی منتشر ہوگا، میاں بیوی میں آپس میں اعتماد نہیں ہوگا اور میاں بیوی ہی میں ایسے اس قسم کے جو تعلقات ہوں گے تو وہ ایک خاندان بہترین بچوں کی پرورش نہیں کر سکیں گے اور وہ خاندان معاشرے کا بہترین حصہ نہیں بن سکے گا. اس طرح ایک اکائی سے لے کے پورے معاشرے پہ اس کا اثر پڑتا ہے اور پورا معاشرہ اس گندگی کی، اس بے حیائی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے جس کی اجازت ہمارا قانون، ہمارا جو قانون شریعت ہے وہ نہیں دیتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک چیزیں ہی قبول فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا فرما کر کھلا نہیں چھوڑا، اس کو شریعت میں مقید کر کے رکھا ہے. یعنی ساتھ قرآن نازل فرمایا اور قرآن کی عملی تصویر کے طور پر انبیاء پیغمبر بھیجے جو احکامات قرآن میں ہیں. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں پتا کیسے کریں. سنت اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یعنی یہ وہ احکامات ہیں جن پر عمل کیا گیا اور عمل ہوا ہے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیسے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ اس کا کوڈ آف لائف بتا دیا، پیپر اس کا آؤٹ کر دیا، اس کے عمل کے طریقے بتا دیے، آپ نے یہ عمل کرنا ہے. قیامت والے دن آخرت پہ آپ سے اس کا یہ سوال پوچھا جائے گا اور آپ سے اس کا یہ جواب مانگا جائے گا. یعنی جو واحد وہ پیپر ہے جو آؤٹ ہوا ہے جس میں ہمیں کوسچنز بھی پتہ ہیں اور آنسرز بھی پتہ ہیں. مطلب ہمیں اگر کوسچن دیا گیا ہے تو اس کے ہمیں آنسر پتہ ہے. اب صرف کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اور آج کل کے بہت فتنہ پرور دور ہے، اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، خود اس پر عمل کریں. اور جتنی بھی ایسی چیزیں جو ہم انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں جو ہاتھوں سے نکل کر فوراً بچوں تک پہنچ جاتی ہیں، ان کی تشہیر کو روکیں، اس کو اپنے آپ کو ان سے روکیں، لان تان سے اپنے آپ کو روکیں، جھوٹی تہمت سے ہم اپنے روکیں. اسی لیے اس صورت کے بار بار حکم آیا کہ اس کی تعلیم دی جائے، کیونکہ عورت خاندان بناتی ہے. اگر عورتوں کی اس کی تعلیم دی جائے گی تو وہ بہترین نسل کو پروان چڑھائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت پر منوعن، یعنی جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا ان کے صحابہ نے کیا، ہمیں بھی ویسا اس کو سنبھلنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جو ہم عموماً پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہم نے پڑھا وہ مطلب ایک پرٹیکولر زنا کے حوالے سے تھا، الزام لگانا یا تہمت لگانا. لیکن ہماری سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کے الزام جو ہے وہ خواتین پہ لگ رہے ہوتے ہیں، ہر طرح کے الزام. یعنی مطلب اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو کہ نہیں ہوتی ہیں
بعض تو ہوتی ہیں ظاہر ہے، بعض نہیں بھی ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے ہمارا دین جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یعنی میں وائس ورسا کہہ رہی ہوں، مطلب بعض دفعہ خواتین بھی ایسی کچھ چیزیں کہہ رہی ہوتی ہیں مردوں کو، اپنے ہسبینڈس کو. بعض دفعہ مرد جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو بہت ساری یعنی بیس لیس الزام لگا دینا. تو اس سلسلے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتا دیا نا، یہ بنیاد پہ جیسے جو مین پوائنٹ ہے وہاں پہ ضرب لگا دی ہے. اب اس کے تحت جو بھی اس طرح کی چیزیں آئیں گی سامنے تو وہ سارا بہتان ہی ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اس وقت آیت نمبر حوالہ یاد نہیں ہے، ترجمہ مجھے یاد ہے، جس نے کوئی گناہ کمایا ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کو دوسرے کے ذمہ لگا دیا، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا. اس سورہ نے بھی نساء کی آیت، جی سورہ نساء کی آیت. جی جی جی. تو یہ نہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی باتوں پر چھوڑ دیا ہے. اللہ کے ہاں کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، کیونکہ اس جو معاشرتی زندگی ہے ہماری، اس کی بنیاد میاں بیوی ہیں. میاں بیوی کی اعتماد کو اور ان کے ساتھ آپس میں تعلقات اور محبت کو بہت پسندیدہ نگاہ سے اسلام نے دیکھا ہے. جہاں بھی کوئی اس میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے تو وہاں تربیت ہے شریعت نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو اور جو نظر انداز کرنے کی کوشش کرو. یہ بنیادیں ہلانے کی کوشش نہ کرو، کسی تیسرے کو اس کے اندر دخل اندازی کا موقع ملے گا. جب آپ اپنی بنیادیں ڈھیلی کرو گے تو کوئی دوسرے کو موقع ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بنیاد مضبوط کرنے کی بجائے مزید اس کو کھوکھلا کر دے. ہمارے ہم معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو جن کو ہم صلح صفائی کے لیے بیچ میں ڈالتے ہیں تو وہ ہی بعض کا ایسا کردار ادا کر دیتے ہیں کہ جو پہلے سے زیادہ لوگوں کو دور کر دینے والا ہے. اس لیے سورہ نساء میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ جو لوگ میاں بیوی کے درمیان صلح کروائیں گے، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں گے، اس سے مراد میاں بیوی بھی ہیں، اور جو اصلاح کروانے والے تھرڈ پارٹی ہے، اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں گے تو اصلاح ہوگی. تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو اہمیت نہیں دی، لیکن یہ معاملہ اہم ترین معاملہ تھا، اس لیے اس میں لیان کا قاعدہ مقرر کر کے اس کی جو بنیاد ہے اسی پر کلہاڑا رکھ دیا. اب باقی چھوٹے چھوٹے معاملات میں ایک دوسرے سے درگزر کریں، ایک دوسرے پر الزام لگانے سے بچیں. یہ اعتماد کی فضا جو ہے اس کو خراب کرتا ہے، اور جب اعتماد نہ رہے میاں بیوی کے درمیان تو وہ بنیاد کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں. اس لیے مردوں کو چاہیے فراخ دلی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جو لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں بیویوں کی، ان کو نظر انداز کریں، ان کے حقوق ادا کریں کہ عورت کی عزت، اس کے رازوں کی حفاظت یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رازوں کی حفاظت کرنے والی بیویاں ہونی چاہیے، تو آپ مرد کے رازوں کی حفاظت کریں اور مرد عورت کے رازوں کی حفاظت کرنے والا ہو تو یہ تب یہ زندگی کا سفر انسان کا طے ہو سکتا ہے. ورنہ بیچ میں بہت موقع آتے ہیں، شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ اسی مضبوط بنیاد کو گرانے کے لیے ساری اس کی کوشش ہے. آپ نے عموماً وہ حدیث پر سنی ہوگی کہ جو شیطان جو ہے وہ پانی پر اپنا جال بچھا کر بیٹھا ہوا ہے، اور جو سب سے زیادہ کارکردگی اچھی اس کی لگتی ہے، جو کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر کے آیا ہوں اور حتیٰ کہ طلاق دلوا کے آیا ہوں، اور اتنا جوش دلایا ہے کہ اب یہ آپس میں ملنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے. اس پر شیطان ان کو گلے لگاتا ہے اس کو اور تھپکی دیتا ہے کہ ہاں تم نے واقعی بڑا کام کیا. تو یہ سب سے پہلا رشتہ جو کام ہوا تھا وہ بھی میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا تھا، اور یہ اللہ نے قائم کیا ہے. اس کی جو حدود و قیود ہیں
میاں بیوی دونوں حقوق و فرائض کو یاد رکھیں تو یہ اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہے ہی نہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، جس سے اللہ کی مخلوق پروان چڑھتی ہے، امت مسلمہ اس سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ ماں ہی ہے نا جو بچے پیدا کرتی ہے، جن کو آج ہم تاریخ میں اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو اصول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، درگزر سے کام جتنا ہو سکے درگزر کرے۔ ایک وقت آئے گا اگر کسی نے غلطی سے بھی کسی پر کوئی الزام لگا دیا ہے جو بیس لیس ہے، تو اس پر وہ خود ہی پچھتائے گا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اور اس ٹائم کا انتظار کریں کہ وہ خود اقرار کرے گا اپنے منہ سے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تم نے تو صبر کر ہی لیا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری خوب سے خوب تر رہنمائی کی ہے، کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ باقی یہ کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کہ ہم وہ بگڑی ہوئی قوم ہے کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہم 60 سالوں میں نہیں سمجھ سکے۔ اتنی لمبی اللہ نے زندگی دی تھی، 60-70 سال۔ آج ہم جب بوڑھے ہوئے ہیں تو لگے ہیں کہ دیکھیں ترجمہ کیا ہے، کچھ سمجھیں، تو وہ بھی کتنا ہم سمجھ رہے ہیں، آٹے میں نمک کے برابر ہے ہماری تعداد۔ تو یہ اصل میں دین سے دوری، اللہ کی پہچان سے دوری، احکام اور شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ یہ جو ماحول بنا ہوا ہے۔ تو اس میں ہمیں جانا وہیں ہوگا، پلٹنا وہیں ہوگا جہاں سے اس معاشرے کی بنیاد پڑی تھی، وہاں سے ہمیں اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہاں کیا ہوا تھا، کیسے حالات تھے، کس طرح مسلم خواتین نے صبر سے کام لیا اور کس طرح معاشرے کی تشکیل پائی۔ ان کے خد و خال کو دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہوگا۔ حل اس کا یہی ہے۔ اگر قرآن سے دور رہے تو پھر آگے بڑھتے ہی جائیں گے، جس بیرا روی پر ہم چل پڑے ہیں، اگر اسی پر چلتے رہے تو منزل سے تو دور ہی ہوں گے نا، ہمارا ہر قدم پھر منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ کل بھی میری بڑی وہ ماشاءاللہ سینئر تھی میری ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ آج بھی ہم اپنے خود کو تو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، خود کو تو بایا میں لے لیتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے بارے میں اتنے کانشیس نہیں ہیں۔ وہ بتا رہی تھیں کہ وہ بھی ادھر جماعت اسلامی سے ہے نا، تو وہ بتا رہی تھی، کہتی ہے کہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ مائیں تو ابایا میں ہوتی ہیں، فل کور ہوتی ہیں، بچیاں جو ہیں ان کے اوپر دوپٹہ پورا بھی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو بس خالی سر پہ اوپر وہ نا لپیٹا ہوا ہوتا ہے بس۔ تو یہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک صالح معاشرہ ہمارا بنے، تو اس کے لیے ہم اپنی نوجوان نسل کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، ان کو ترجمہ خود بھی پڑھیں اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ زیادہ کریں، اور باقی ساری چیزوں میں ہم ان کو زبردستی بھی کر لیتے ہیں، سمجھا بھی لیتے ہیں جو بات سمجھانی ہوتی ہے، تو اس میں ہم ان کو نہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچے ہیں سمجھ جائیں گے۔ تو آج کے معاشرے میں اور جو پہلا معاشرہ تھا اس میں فرق صرف یہی ہے کہ وہ قرآن سے دور۔ ایک بہت پیاری بہن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو خوش رکھے، وہ کہتی ہیں کہ آج کے دور میں اگر ڈبل ٹرپل ڈگریوں والے بچے اور بچیاں ہیں نا، تو اگر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تو میں ان کو ان پڑھ کنسیڈر کرتی ہوں، اور کہتی ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ پھر ان پڑھوں سے شادیاں ہوتی ہیں تو پھر ان پڑھ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ صحیح ہے، یہی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں پڑھے لکھے دنیا کی تعلیم کے بارے میں ہمیں پڑھا لکھا ہونا ہمارا یا ہمارے بچوں کا یہ کافی نہیں ہے، دین میں پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اگر یہ اس سے دور رہے تو دونوں دنیا کی رسوائی ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ بے شک اگر دنیا میں مال آ بھی گیا تو سکون نہ ہوا تو اس مال کا کیا کرنا، اس عزت کا، جیسے وہی عائشہ بتا رہی تھی نا کہ اس کے اثرات دنیا میں بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے پر الزام لگا رہا ہے۔ یہ اگر ہم دیکھیں نا تو جو معاشرے میں جو حالت ہے، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، عمراء سے لے کر وزراء سے لے کر عوام تک، سب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، کوئی اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم لوگ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے ہمارے معاشرے کو برباد کیا، حالانکہ ہم خود قصوروار ہیں کہ ہم قرآن سے دور ہوئے، اور ہم نے خود اپنے یہ جیسے یہ جو جہنم تھی اصل میں جو ہمیں جنت کر کے دکھائی گئی، اور اس میں پڑھتے گئے۔ اب یہی نیٹ ہے نا، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، جس کے ذریعے آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو پہنچا سکتے ہیں دوسروں تک، اور یہی سوشل میڈیا ہے کہ اتنی خوفناک کہ پچھلے ہفتے 1-2 گروپس مجھے جوائن کرنے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ مطلب تباہی کی حد تک لوگ جو ہیں
وہ یعنی ٹاپک کیا تھا زاہدہ جی کہ شادی شدہ زندگی میں بے وفائی. ٹھیک ہے, تو یہ اتنے لوگ کوشچن جو کر رہے تھے, رو رو کے خواتین کوشچن کر رہی تھی کہ ہم کیا کریں, ہم ان حالات میں پڑ چکے ہیں. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہے کہ پاک دامنی کیا ہے. اب اسلام نے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست سزا رکھی ہے کہ ایک صالح معاشرہ آپ کا بنتا ہے نا, کہ اگر آپ یعنی بہتان سے, زنا کے سارے چور دروازے اسلام نے بند کر دیے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, آنکھیں بھی کرتی ہیں, پاؤں بھی کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ فائنلی وہ شرمگاہ تک یہ بات پہنچتی ہے. اور وہ کل پرسوں میں سے سورہ مومنون پڑھا رہی تھی, اس میں 2 چیزوں پہ نا میں غور کرنے پہ مجبور ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر اسی میں سوچ رہی تھی کہ حفاظت کس چیز کی جاتی ہے جو بہت قیمتی ہوتی ہے. اور حفاظت کے لیے ہم یہ نہیں ہوتا کہ صرف کسی چیز کو گٹھڑی باندھ کے یا کسی اس میں اخبار میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں, بلکہ اس کو سیف میں رکھا جاتا ہے, اس کو الماری میں رکھا جاتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ جوڑے. ماشاءاللہ یہ جو ساتھی آ رہے ہیں, یہ اگر ہم سب بھی ایک جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک بن جاتے ہیں, بیس بن جاتے ہیں, اگر ہم ایک بیس بن تو قرآن کے ساتھ خود جڑیں, اپنے دوست احباب کو بھی یہ دعوت دیں. اور ہر کلاس میں موقع ہے, لیکن اسپیشلی یہ درس جو ہے سورہ نور کا, اس کے لیے ضرور سب کو دعوت دیں کہ اس سے ہمیں کم از کم اپنی بھی اور غلطی کہاں پر ہو رہی ہے, کہاں پر ہم غلط ہیں, یہ سوچنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. جو بھی احکامات والے آیات ہیں وہ قرآن سے تو کم از کم ہم پڑھیں نا, پھر باقی چلیں فقہ اور زیادہ ڈیپ میں جانا ہمارے پاس کی نام کی بات ہو, تو جو قرآن ہے وہ تو ہم پڑھیں کہ کس چیز کا کیا ہے, کس چیز کا حکم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.